ایک دور تھا جب دنیا کے صحرائی علاقے نہ حکومتوں کے لیے اہمیت رکھتے تھے اور نہ ہی عوام کو ان علاقوں کا رخ کرنا زیادہ پسند تھا۔ حکومتیں بھی اور عوام بھی سرسبز و شاداب اور قدرتی ریسورسز یعنی پانی سے بھرپور علاقوں کو اپنا مرکز اور مسکن بنانا پسند کرتے تھے، مگر پھر حالات یکسر بدل گئے۔ آج کی دنیا صحراؤں کو نہ صرف قابل استعمال بنانے کا گر جان چکی ہے، بلکہ وہ ان صحراؤں کو معیاری اور عالی شان شہروں میں بھی تبدیل کر رہی ہے، اور دبئی اس کی ایک گڈ ایگزامپل ہے۔ دبئی کا نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں آتا ہے دنیا کا امیر ترین شہر، ورلڈ کلاس روڈز، ہائی لیونگ سٹینڈرڈز، نائٹ لائف، بڑے اور بیسٹ ہوٹلز اور مڈل ایسٹ کا ٹاپ ٹورزم اسپاٹ یعنی فل لگژری لائف۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال پوری دنیا سے تقریباً 15 ملین لوگ دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز کے برعکس دبئی آئل کی جگہ اپنا 70% ریونیو اسی ٹورزم اور مینوفیکچرنگ سے کماتا ہے، اور اسی ٹورزم اینڈ مینوفیکچرنگ کی بیس پر یہ چھوٹا سا کنٹری مڈل ایسٹ کی جیو پولیٹکس کا ایک بڑا اہم کھلاڑی ہے۔ تاہم جلد ہی مڈل ایسٹ کا ایک اور کنٹری سعودیہ دبئی کی اس ٹورزم انڈسٹری کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے جا رہا ہے، لیکن کیسے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ 18ویں صدی میں دبئی مچھواروں کا ایک گاؤں تھا جو کہ صحرا، گرمی اور پانی کی قلت کا شکار تھا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے ٹاپ سٹیز اور ایشیا کے مین فائنینشیل سینٹرز میں ہوتا ہے۔ ٹورزم، سیکیورٹی اور لیونگ سٹینڈرڈز کے حوالے سے ایشیا میں فی الحال تک دبئی کا کوئی مد مقابل نہیں۔ جدید دبئی کے بانی شیخ راشد بن سعید نے 1958 میں حکومت میں آتے ہی اس گاؤں نما علاقے کو ایک چمکتے دمکتے ملک میں تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور ان کے ویژن نے آگے چل کر دبئی کو نہ صرف ٹریڈنگ اور ٹرانسپورٹ کا بلکہ فائنانس کا بھی ہب بنا دیا۔ چونکہ دبئی کے پاس آئل ریزروز بہت لمیٹڈ تھے، اس لیے شیخ رشید نے اپنے ملک کی اکانومی کو ٹورزم اور مینوفیکچرنگ پہ سیٹ کرنا شروع کیا۔ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ جلد یا بدیر دبئی کے آئل ریزروز ختم ہو جائیں گے، تو ملک کی معیشت کیسے چلے گی؟ تو آج کے ٹائم میں دبئی کی معیشت میں آئل کا ریونیو کا شیئر صرف 1% ہے۔ دوسری طرف سعودیہ اب بھی اپنا 40% ریونیو آئل سے ہی جنریٹ کرتا ہے، لیکن آخر کب تک؟ سعودی ویژن 2030 کے مطابق سعودیہ بھی آئل ڈیپینڈنسی سے آزاد ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 2040 تک پوری دنیا سے آئل کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے گی۔ دنیا الیکٹرکسٹی اور رینیویبل انرجی پر مکمل طور پر شفٹ کر جائے گی، اور اگر کہیں کروڈ آئل کی ضرورت باقی بھی رہتی ہے تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق 2050 تک زمین سے کروڈ آئل بالکل ختم ہو جائے گا۔ سعودیہ نے اب بھی اگر آئل ڈیپینڈنسی سے آزادی حاصل نہ کی تو پھر جلد ہی سعودی عرب کی اکانومی کا سروائیول مشکل ہو جائے گا، اور سعودی حکمرانوں اور عوام کا ہائی لیونگ سٹینڈرڈ برقرار رکھنا بھی یقیناً ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اس مشکل کا حل پلان کر چکا ہے۔ نو مور آئل ڈیپینڈنسی۔ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے MBS نے سعودی ریگستانی لینڈسکیپ اور کوسٹل لائن دونوں کو ہی استعمال میں لاتے ہوئے ملٹی ملین ڈالرز کے کئی میگا پروجیکٹس شروع کروا دیے، جن میں ایئرپورٹس کے علاوہ فیوچر سٹی نیوم اور سی ٹورزم کے لیے دا ریڈ سی گلوبل نامی پروجیکٹس قابل ذکر ہیں۔ ریفرنس کے طور پر اگر دبئی کو ہی کنسیڈر کر لیا جائے تو اس میں 30 لاکھ لوگوں کے رہنے کی کیپیسٹی ہے، تو اکیلے نیوم پروجیکٹ کے انڈر دی لائن فیوچر سٹی میں تقریباً 90 لاکھ لوگ رہ سکیں گے۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ توقعات کے مطابق بن گیا تو دبئی اور سنگاپور کے بعد نیوم ایک ایسا شہر بننے جا رہا ہے جس پر کنٹری کے رولز بالکل بھی اپلائی نہیں ہوں گے۔ یہ دنیا کا انتہائی ایڈوانسڈ اور سب سے بڑا موسٹ ڈیولپڈ شہر ہوگا۔ اس میگا پروجیکٹ کے انڈر کئی چھوٹے پروجیکٹس ہیں، لیکن ان میں 3 قابل ذکر ہیں: اوگزاگون، ٹروجینا اور سب سے اہم دی لائن۔ ٹروجینا نیام کا وہ حصہ ہے جو کہ ٹورسٹ کو سعودی ڈیزرٹ لینڈسکیپ کا یونیک ایکسپیرینس کروائے گا۔ حیرت انگیز طور پر یہاں پہاڑوں کو ذرا بھی نقصان پہنچائے بغیر انجینئرنگ اور آرکیٹیکچر کی مدد سے انہی پہاڑوں کو لگژریز گھروں، لگژری انٹرٹینمنٹ سینٹرز میں تبدیل کرنے کے علاوہ ریورز، آرٹیفیشل سنو فال کے ذریعے ایک قدرتی ماحول پیدا کیا جائے گا، اور آسمان سے ان تمام نظاروں کو دکھانے کے لیے ڈیجیٹل لفٹس بھی لگائی جائیں گی۔ آفیشلز کے مطابق 2026 تک ٹروجینا مکمل تیار ہو جائے گا۔
نیام کا دوسرا ریجن ہے آکساگون. یہاں ایڈوانس انڈسٹریز بنانے کا پلان ہے جہاں تمام کام لیبر کے بجائے روبوٹس اور مشینیں کریں گی. جہاں کی پورٹ دنیا کی پہلی آٹومیٹک پورٹ ہوگی، یعنی صفائی سے لے کر لوڈنگ ان لوڈنگ تک کے تمام کام مشینیں خود کریں گی. یہاں ریسرچ سینٹرز بھی بنانے کا پلان ہے جہاں پوری دنیا کے سب سے بہترین سائنٹسٹ کو لایا جائے گا. ٹیکنالوجی، ای فیول، رینیویبل انرجی، گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج، آسان الفاظ میں ان تمام ٹاپکس پر ریسرچ کی جائے گی جس سے پوری دنیا میں کوئی مثبت تبدیلی لائی جا سکے. نیام کا سب سے اہم ریجن ہے دی لائن. ریت میں جہاں ایک کمرہ بنانا بھی مشکل ہوتا ہے، وہیں دبئی نے اس میں اونچی اونچی عمارات کی لائن لگا دی اور ریگستان کی ریت کو ایک بڑے میٹروپولیٹن میں کنورٹ کر کے نہ صرف دنیا کو حیران کر دیا بلکہ پوری دنیا کے تقریباً 15 ملین ٹورسٹس کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا. لیکن سعودیہ نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر ایک ایسا سٹی بنانے کا ارادہ کیا جو کہ ریگستان اور پہاڑوں کے درمیان ہونے کے علاوہ ایک فیوچر سٹی ہوگا. اس میں پرووائڈ کی جانے والی سروسز اور فیسلٹیز دبئی کو بہت پیچھے چھوڑ دیں گی. بالکل سیدھی لائن میں بنائے جانے والے اس شہر کے دونوں اطراف 500 میٹر تک بلند آئیفل ٹاور فرانس اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ USA سے بھی اونچی، 200 میٹر موٹی اور 170 کلومیٹر لمبی شیشے کی دیواریں لگائی جائیں گی اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر ڈیولپ ہوگا. اس سٹی کا 95% ایریا نیچرل بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ کے لیے انڈر گراؤنڈ الٹرا ہائی اسپیڈ ٹرینز چلائی جائیں گی جو کہ 20 منٹ میں کسی کو بھی سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا دیں گی. اس فیوچر سٹی کے باسی ہر جگہ فاسٹ انٹرنیٹ فری ایکسیس کر سکیں گے. ساتھ ہی یہ دنیا کا پہلا ایسا شہر ہوگا جس میں موجود الیکٹریکل سسٹم، ٹرانسپورٹ سسٹم، انڈسٹری سب کچھ رینیویبل انرجی کے ذریعے چلے گی، یعنی کہ 0% گلوبل وارمنگ. اس کی لوکیشن کو خاص طور پر ایسا رکھا گیا ہے کہ پوری دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں صرف 6 گھنٹے میں پہنچے گی. سعودی گورنمنٹ کا تو یہ کہنا ہے کہ 2030 تک نیام کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا، جس کے لیے 2 نیو ایئرپورٹس بھی بنا دیے گئے ہیں. سعودی کراؤن پرنس نے صرف نیام سٹی جیسے میگا پروجیکٹس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ سمندر میں بھی دبئی کے پام جمیرہ پروجیکٹ کے مد مقابل اپنی ریڈ سی کوسٹل لائن پر ریڈ سی گلوبل جیسے میگا ریزارٹ پروجیکٹ کو بھی لانچ کر دیا جو کہ سی ٹورزم کے مداحوں کے لیے ایکویٹک ایکسپیرینس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے جائے گا. 2030 تک ریڈ سی گلوبل تقریباً سالانہ 1 ملین لوگوں کو ویلکم کرنے کی کیپیسٹی رکھ سکے گا. اس ساری پلاننگ سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ سعودی کنگڈم خود کو آئل کی ڈیپینڈنسی سے آزاد کرنے کے لیے کافی سیریس ہے. لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ نیام کو جیسا بنانے کے دعوے کیے گئے ہیں بالکل ویسا بنانا مشکل بلکہ لگ بھگ ناممکن بھی ہے. اگر بنایا بھی جاتا ہے تو 2030 تک اسے مکمل کرنا ایک انتہائی مشکل ٹاسک ہے. لیکن کچھ رپورٹس کے مطابق اس سٹی کو 2050 تک بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا، جن میں 100% رینیویبل انرجی، الٹرا ہائی اسپیڈ ٹرینز اور AI پورٹ بنانا کافی مشکل ہے. اگر یہ نیام سٹی ایکسپیکٹیشن کے مطابق بن کر مکمل تیار ہو جاتا ہے تو سعودی کراؤن پرنس کا ٹارگٹ یہاں 1 ارب ٹورسٹ لانے کا ہے، اور جس بھی ایئر اس سٹی کو پبلک کے لیے کھولا گیا اسی سال دبئی کی ٹورزم انڈسٹری بری طرح متاثر ہوگی. لیکن آخر کیسے؟ دیکھیے، دبئی نے اپنے ٹورزم کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک فارمولا استعمال کیا، دی اونلی ون اور دا نمبر ون. یعنی دبئی ریگستان میں ٹورزم اٹریکشن کی ہر وہ چیز لے کر آیا جو کہ انسان خوابوں میں ہی امیجن کر سکتا ہے. اسی لیے دبئی دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس کے پاس دنیا کے سب سے زیادہ 339 ورلڈز ریکارڈ ہیں. سب سے اونچی بلڈنگ، سب سے بڑا مین میڈ آئلینڈ، سب سے بڑی گولڈ مارکیٹ، انڈر واٹر برج، دنیا کا اکلوتا 7 اسٹار ہوٹل، حال ہی میں بنا میوزیم آف فیوچر، ڈزنی لینڈ کے مقابلے میں 10 گنا بڑا دبئی لینڈ. جب اس سب کی بہترین ایڈورٹائزمنٹ دنیا کے سامنے کی جاتی ہے تو ٹورسٹ ان اسپاٹس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. سیم یہی فارمولا سعودیہ نے بھی یوز کرنا شروع کر لیا ہے. دبئی کے ہر کامیاب پروجیکٹ کا اپ گریڈڈ ورژن دنیا کو پیش کیا جا رہا ہے جو کہ سروسز اور کوالٹی میں دبئی کو بہت پیچھے چھوڑ دے گا. بیسٹ ایجوکیشن سسٹم، ایڈوانس ہیلتھ کیئر، فری انٹرنیٹ، 0% گلوبل وارمنگ،
اور ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں جو کہ سعودیہ کے ورلڈ کلاس میگا پروجیکٹس نیوم سٹی اور ریڈ سی گلوبل کو ورلڈ بیسٹ ٹورزم اسپاٹ بنا دیں گی۔ اور سب سے امپورٹنٹ، سعودیہ نے ان پروجیکٹس کے لیے جن لوکیشنز کا انتخاب کیا ہے وہ اسٹریٹجیکلی بھی انتہائی اہم ہے، یعنی سوئس کینال اور ریڈ سی کے بہت قریب، جو کہ شپنگ انڈسٹری کا انتہائی اہم ٹریڈ روٹ ہے۔ اوکساگون میں موجود AI پورٹس کے آپریشنل ہو جانے سے دبئی کی راشد اور جبل علی پورٹس میں ہونے والی شپنگ ایکٹیویٹیز بہت بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر صرف ٹورزم، ریل اسٹیٹ اور پورٹس اینڈ شپنگ سیکٹر کو ہی کنسیڈر کر لیا جائے جو کہ دبئی کی اکانومی کی بیک بون ہے، تو سعودیہ دنیا کو انہی سیکٹرز میں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ دی لائن، اوکساگون اور ریڈ سی گلوبل میں سعودیہ جو کچھ دنیا کو آفر کر رہا ہے اس کا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کا غالب امکان ہے کہ دبئی کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹ بھی اسی پر آئے گا، اور دبئی کا رخ کرنے والے ٹورسٹ کا 50% سعودیہ جانا زیادہ پسند کرے گا۔ ویڈیو انفارمیٹو لگی ہو تو لائک اور چینل کو کر لیں سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔